اور ایران اور اسرائیل کی جنگ کے عالمی منڈی پر اثرات، خام تیل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ہو گیا۔ خام تیل کی قیمت 4% بڑھ گئی۔ خام تیل کی قیمتیں 5 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ برنٹ کروڈ کی فی بیرل قیمت $76.64 ہو گئی۔ WTI کروڈ $75.07 فی بیرل دستیاب ہے۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں میں ملا جلا رجحان ہے۔ جاپان کی اسٹاک مارکیٹ میں تیزی اور ہانگ کانگ کی منڈی میں مندی رہی۔ مودی حکومت کی اسرائیل نوازی کی اصل وجہ سامنے آ گئی۔ بی بی سی کی تہلکہ خیز ویڈیو نے بھارت اسرائیل اتحاد کے معاشی رازوں سے پردہ اٹھا دیا۔ اسرائیل کی بندرگاہ حیفا پر بھارتی قبضہ بے نقاب ہو گیا۔ حیفا پر بھارت کے اڈانی گروپ کی سرمایہ کاری سامنے آ گئی۔ بی بی سی کے مطابق حیفا پورٹ کا 70% حصہ اڈانی گروپ کے ہاتھوں میں ہے۔ بندرگاہ کا 30% حصہ اسرائیل کے کاروباری گروپ کے پاس ہے۔ حیفا بندرگاہ اڈانی گروپ نے 2023 میں حاصل کی تھی۔ مودی حکومت اسرائیل کی پراکسی بن چکی ہے۔ بھارتی ایجنسیاں اسرائیلی ٹیکنالوجی کے ذریعے جاسوسی کا کام کرتی ہیں۔ مودی حکومت کی اسرائیل نوازی کی اصل وجہ سامنے آ گئی۔ بی بی سی کی تہلکہ خیز ویڈیو نے بھارت اسرائیل اتحاد کے معاشی رازوں سے پردہ اٹھا دیا۔ اسرائیل کی بندرگاہ حیفا پر بھارتی قبضہ بے نقاب ہو گیا۔ حیفا پر بھارت کے اڈانی گروپ کی سرمایہ کاری سامنے آ گئی۔ بی بی سی کے مطابق حیفا پورٹ کا 70% حصہ اڈانی گروپ کے ہاتھوں میں ہے۔ بندرگاہ کا 30% حصہ اسرائیل کے ایک کاروباری گروپ کے پاس ہے۔ حیفا بندرگاہ اڈانی گروپ نے 2023 میں حاصل کی تھی۔ مودی حکومت اسرائیل کی پراکسی بن چکی ہے۔ بھارتی ایجنسیاں اسرائیلی ٹیکنالوجی کے ذریعے جاسوسی کا کام کرتی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور بھارتی وزیر اعظم مودی کے درمیان ٹیلی فون پر گفتگو۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری کے مطابق مودی نے امریکی صدر سے 35 منٹ گفتگو کی۔ مودی نے ٹرمپ کو کہا کہ پاکستان سے تنازع پر بھارت تیسرے فریق کی ثالثی قبول کرتا ہے نہ کرے گا۔ G7 اجلاس کی سائیڈ لائنز میں مودی کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہونا طے تھی۔ صدر ٹرمپ کی جلد امریکہ واپسی کے سبب ملاقات نہیں ہو پائی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور بھارتی وزیر اعظم مودی کے درمیان اب ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی ہے۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری کے مطابق مودی نے امریکی صدر سے 35 منٹ تک گفتگو کی۔ مودی نے ٹرمپ کو کہا کہ پاکستان سے تنازع پر بھارت تیسرے فریق کی ثالثی قبول کرتا ہے نہ کرے گا۔ G7 اجلاس کی سائیڈ لائنز میں مودی کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہونا طے تھی، تاہم صدر ٹرمپ کی جلد امریکہ واپسی کے سبب یہ ملاقات نہیں ہو پائی۔ ایران اور اسرائیل کے ایک دوسرے پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایران کے سینٹریفیوجز اور ہتھیاروں کی تیاری کے مقام کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایران کی جانب سے بھی تل ابیب اور حیفا پر میزائل داغے جا رہے ہیں۔ ایران کی جانب سے پہلی بار الفتح ہائپرسونک میزائل استعمال کرنے کا بھی دعویٰ سامنے آیا۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 585 ایرانی شہید ہو چکے۔ ایران کے جوابی حملوں میں 24 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے ایک دوسرے پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایران کے سینٹریفیوجز اور ہتھیاروں کی تیاری کے مقام کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایران کی جانب سے بھی تل ابیب اور حیفا پر میزائل داغے جا رہے ہیں اور پہلی بار ایران کی جانب سے الفتح ہائپرسونک میزائل استعمال کرنے کا دعویٰ بھی سامنے آیا ہے۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 585 ایرانی شہید ہو چکے، جبکہ ایران کے جوابی حملوں میں 24 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے ایک دوسرے پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایران کے سینٹریفیوجز اور ہتھیاروں کی تیاری کے مقام کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ ایران کی جانب سے تل ابیب اور حیفا پر میزائل داغے جا رہے ہیں۔ ایران نے پہلی بار الفتح ہائپرسونک میزائل استعمال کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 585 ایرانی شہید ہو چکے۔ امریکی صدر کی زیر صدارت ہنگامی میٹنگ میں ایران کی نیوکلیئر سائٹس پر حملے سے متعلق شرکاء کی رائے تقسیم رہی۔ بی بی سی کے مطابق وائٹ ہاؤس میں ہنگامی میٹنگ 1 گھنٹہ 20 منٹ جاری رہی۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے سے متعلق صدر ٹرمپ کے قریبی مشیروں میں مکمل اتفاق نہیں ہو سکا۔ امریکی حملے کا ممکنہ ہدف فوردو میں یورینیم کی افسودگی کا مقام ہو سکتا ہے۔ فوردو میں یورینیم افسودگی کا مقام زیر زمین موجود ہے۔ زیر زمین جوہری تنصیبات کو تباہ کرنے کی صلاحیت صرف امریکہ کے پاس ہے۔ صدر ٹرمپ نے اجلاس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو ٹیلی فون بھی کیا۔ ٹرمپ کی ایران اسرائیل جنگ میں ممکنہ مداخلت کے خلاف امریکہ میں آوازیں زور پکڑنے لگیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے امریکی کانگریس کے رکن الہان عمر کا سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہنا ہے کہ کوئی امریکہ پر حملہ نہیں کر رہا اور نہ ہی کسی نے امریکہ پر حملہ کیا ہے۔ امریکیوں کو جنگ میں داخل ہونے سے روکنے کا وقت آ گیا۔ یہ اسرائیل کی اپنی چنی ہوئی جنگ ہے۔ اسرائیل کی امریکہ کو اس جنگ میں دھکیلنے کی سازش کو ناکام بنانا ہوگا۔ ان امریکیوں کے ساتھ کھڑے ہوں جو امن چاہتے ہیں، امریکہ کی دوسروں کی مہنگی جنگ میں مداخلت کے مخالف ہیں۔ اور ایران اور اسرائیل کی جنگ کے عالمی منڈی پر اثرات، خام تیل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ہو گیا۔ خام تیل کی قیمت 4% بڑھ گئی۔ خام تیل کی قیمتیں 5 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ برنٹ کروڈ کی فی بیرل قیمت $76.64 ہو گئی۔ WTI کروڈ $75.07 فی بیرل دستیاب ہے۔
ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں میں ملا جلا رجحان ہے۔ جاپان کی اسٹاک مارکیٹ میں تیزی اور ہانگ کانگ کی منڈی میں مندی رہی۔